الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ عنقریب ہم پر وہ عشرہ آنے والا ہے جو سارے سال کے تمام عشروں میں سے سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، افضل ایام الدنیا، جس کے بارے میں سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اتنے عظیم دن ہیں یہ کہ ان میں کیا ہوا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ باقی پورا سال کوئی بھی عمل کیا ہو انسان نے وہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل وہ عمل ہے، وہ نیکی ہے جو آپ ان 10 دنوں کے اندر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کے اندر کیا ہوا عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، احب الی اللہ کا لفظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا، تو صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور، ہمارے علم کے مطابق تو ذروۃ سنام الاسلام ہے، اسلام کی کوہان کی چوٹی کا عمل، سب سے زیادہ افضل اور اعظم عمل وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو کیا جو ایام، جو دن انسان جہاد فی سبیل اللہ میں گزارتا ہے، جو عمل جہاد فی سبیل اللہ کا ہے، کیا وہ ایام جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا محبوب یہ عشرہ ہے؟ کیا وہ عمل جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنے محبوب وہ نیک عمل ہیں جو ذوالحجہ کے اس عشرے میں کیے جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے ایام بھی اللہ کے ہاں اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنی اہمیت کے حامل یہ 10 دن، اور جہاد فی سبیل اللہ جیسا عمل بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنے محبوب وہ نیک عمل ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں، ہاں سوائے اس بندے کے عمل جس نے افر وجہہ فی التراب، جس نے اس رستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے رستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتال کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے اپنا مال بھی قربان کیا اور اپنی جان بھی قربان کر دی، وہ بندہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے اہم ترین دن، کتنی فضیلت والے دن، اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو سلف صالحین تھے، ہمارے جو بڑے، جن کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ہم اللہ سے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ ہمارے سلف صالحین۔ تو سلف صالحین جو تھے وہ آپس میں یہ بحث کیا کرتے تھے کہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ سب سے افضل ہے یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ سب سے افضل؟ ہمارے اسلاف یہ بحثیں کیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے خلاصے علماء نے نکالے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، پھر ان کے شاگرد ابن القیم رحمہ اللہ نے خلاصہ نکالا، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلا جو عشرہ ہے اس کے دن پورے سال میں سے، اور حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفات ہے اور اس کی فضیلت سے آپ بخوبی واقف، اور راتیں رمضان کے آخری عشرے کی سب سے افضل ہے کیونکہ ان کی راتوں میں لیلۃ القدر آتا ہے، اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے سلف صالحین کے نزدیک یہ عشرہ کتنی اہمیت کا حامل۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی ایک وجہ بیان فرماتے ہیں، آپ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ عشرہ اس لیے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ساری عبادات کو جمع کر دی، ساری عبادات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے 9 دنوں کے، جس طرح سنن نبی داود میں روایت ہے، کان یصوم 9 ذی الحجہ، آپ 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، روزہ بھی اس میں آ گیا، اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ یہ ایسا روزہ ہے ایک دن کا، یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ ایک ایسا روزہ ہے کہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ رب العزت کی وحی ہوتی ہے، وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو ارشاد جاری ہو رہا ہے، جو فرمان صادر ہو رہا ہے، یہ اللہ نکلوا رہا ہے کہ اس ایک روزے سے اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال۔ بڑا سنہری موقع ہوتا ہے، روزہ اس میں آ گیا، نماز پنجگانہ تو سارا سال فرض ہوتی ہے، اس میں خصوصیہ میں اہتمام کریں، اس کے نوافل کا اہتمام کریں۔ پھر اس عشرے کے اندر ایک ایسی عبادت ہے جو عبادت باقی پورے سال میں ادا نہیں ہوتی، وہ ہے حج۔ حج اور عمرے کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو پے در پے کریں، کیونکہ یہ دونوں فإنہما ینفیان الذنوب والفقر، یہ دونوں فقیری کو اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بٹی لوہے، سونا، چاندی کی میل کچیل کو ختم کر دیتی۔ حج اور عمرہ اس عشرے کے اندر جن جن احباب کو اللہ رب العزت نے
استطاعت دی ہے، زندگی میں پہلے نہیں کر سکے، لازمی کریں، یہ فرض ہے، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ اور اگر آپ نے ایک مرتبہ کر بھی لیا ہے تو تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ نے اگر آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ استطاعت دی ہے تو بار بار کریں، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں جب اس عشرے کی فضیلت بیان فرمائی تو ساتھ یہ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، کہ اس عشرے کے اندر اذکار بہت زیادہ کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ بہرحال خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ بڑے قیمتی دن آنے والے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے آپ کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی فضیلت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی فضیلت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا میں نے قول آپ کے گوش گزار کیا کہ اللہ نے اس عشرے میں تمام عبادات کو جمع کر دی، تو ہم یہ ساری باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات دل کھول کر خرچ کریں، صدقہ دیں اس عشرے میں بھی، اور پھر ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کی فضیلت سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔